बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाफ़र बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं, हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ताला ने फरमाया कि एक मरतबा हज के मौसम में मैं खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था। हाजियों और उम्रा करने वालों की इतनी कसरत थी कि उन्हें देख कर ताज्जुब होता था। मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि काश किसी तरह मुझे मालूम हो जाए कि इन लोगों में से अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल है, ताकि मैं उसको मुबारकबाद दूँ, और जिसके बारे में मालूम हो जाए कि ये मरदूद है और अल्लाह की बारगाह में उसका हज कबूल नहीं, तो उसको नेकी की दावत दूँ और उसके लिए दुआ करूँ। जब रात को मैं सोया तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, मालिक बिन दीनार, तू हाजियों और उम्रा करने वालों के बारे में फ़िक्रमंद है तो सुन, इस मरतबा अल्लाह ने हर छोटे बड़े मर्द औरत, सफ़ेद और स्याह रंगत वाले अरबी व अजमी अलगर्ज़ हर हज और उम्रा करने वालों को बख्श दिया है, लेकिन एक शख्स की मग़फ़िरत नहीं की गई। अल्लाह का उस शख्स पर बहुत बड़ा गज़ब व गुस्सा है और अल्लाह उससे नाराज़ है। उसका हज कबूल नहीं किया गया बल्कि उसके मुंह पर मार दिया गया है। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं कि उस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई उसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैंने ये गुमान कर लिया कि वह मग़लूब शख्स शायद ही मैं ही हूँ और अल्लाह मुझसे नाराज़ है। मैं बहुत परेशान रहा। सारा दिन इसी गम व फ़िक्र में गुज़र गया। फिर दूसरी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लगी तो फिर मुझे इस तरह का ख्वाब नज़र आया और ऐसे ही गैबी आवाज़ सुनाई दी। फिर कहा गया, ए मालिक बिन दीनार, तू वो नहीं जिसका ज़िक्र किया जा रहा है, बल्कि वो खरासान का एक शख्स है जो बलख शहर में रहता है। उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। अल्लाह उससे शदीद नाराज़ है। उसका हज कबूल नहीं, उसके मुँह पर मार दिया गया है। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं कि सुबह खरासान से आने हुए हाजियों के काफ़िले में गया, उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा कि तुम में बलख शहर के हजाज मौजूद हैं? उन्होंने कहा, हम में बलख के कई हाजी मौजूद हैं। मैंने फिर पूछा, क्या तुम में कोई मोहम्मद बिन हारून बल्खी है? उन्होंने कहा, मरहबा, उसने एक शख्स को कौन नहीं जानता, उससे बढ़कर आबुद व ज़ाहिद पूरे खरासान में कोई नहीं। और मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं कि मुझे इन लोगों की ज़ुबानी इसकी तारीफ़ सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में मामला इसके बरअक्स था। बहरहाल मैंने उनसे पूछा कि उस वक्त वो कहाँ होगा। लोगों ने कहा, वो 40 साल से मुसलसल रोज़े रख रहा है और सारी सारी रात इबादत में गुजार देता है। अगर तुम उसे तलाश करना चाहते हो तो मक्का मुकरमा के किसी टूटे फूटे मकान में तलाश करो और ऐसी ही जगहों पर क़याम करता है। उन लोगों से ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं मक्का शरीफ के वीरान इलाके की तरफ गया और इब्न हारून को ढूंढने लगा। बिलाखिर एक दीवार के पीछू में एक शख्स को देखा। मैंने जान लिया कि ये इब्न हारून है। उसकी हालत यह थी कि उसका सीधा हाथ कटा हुआ था और उसका हाथ की हड्डी में सुराख करके जंजीर डाल दी गई थी। इब्न हारून ने अपने कटे हुए हाथ को जंजीर की मदद से गर्दन से लगाया हुआ था। इसी तरह उसने अपने कदमों में भी बेड़ियां डाल रखी थीं और वो मशगूल इबादत था। जब उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, तू कौन है और कहाँ से आया है? मैंने कहा, मेरा नाम मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ताला है और मैं बसरा शहर का रहने वाला हूँ। वो कहने लगा, क्या हम वही मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह हो जिनकी अलमियत और ज़ाहिद व तकवा के डंगे पूरे इराक़ में बज रहे हैं? मैंने कहा, आलम तो अल्लाह की ज़ात है और ज़ाहिद व आबद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ताला हैं। अगर चाहें तो ऐश व अशरत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन बादशाहत के बावजूद उन्होंने ज़ाहिद व तकवा अख्तियार की और दुनिया से बेरुग़बती उनके अंदर बेदर्जा पाई जाती है। हमें तो दुनियावी नेमतें मैसर ही नहीं, उनके लिए उनसे दूर हैं। उसने मुझसे कहा कि मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? अगर तुमने मेरे बारे में कोई ख्वाब देखा है तो बयान करो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सामने वो ख्वाब बयान करते हुए शर्म महसूस हो रही है। तो वो कहने लगता, ए मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ताला, तुमने जो ख्वाब देखा है वो बयान करो, मुझ पर से शर्म ना करो और मुझसे शर्म ना करो। और मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं कि बिलाखिर मैंने अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर वो काफ़ी देर तक रोता रहा, फिर कहने लगा,
مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا، کیا تیرے اور اللہ کے وجل کے درمیان کوئی بڑا گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا، میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تم اپنا وہ گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، میں شراب کا عادی تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی۔ پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا اور میں اسی نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری زوجہ نے دروازہ کھولا، میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئیں، میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگیں، آج شبان معظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان مبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا۔ کیا تجھے اللہ سے حیا نہیں آئی ہے؟ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھونسا اپنے والدہ کے سینے پر مارا، اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت سے نشے میں تھا اور میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹری میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں حملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی ہو گئی تو مجھے ہوش آیا کہ اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا، تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ اس کی لائق ہی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ اس نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ مجھے معلوم ہو جائے میں نے کیا بری حرکت کی ہے۔ میری زوجہ نے کہا کہ تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے، اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا ہے، اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے دروازے کو اکھاڑ پھینکا اور تنور کی طرف لپکا۔ جب تنور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا، اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس زبان کی ہڈی پہ سوراخ کیا جس زبان سے زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکایا لیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں بھی بیڑی ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے، وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے قبل صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں اور 23 غلام آزاد کیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ عز و جل کے نام پر وقف کر دیا۔ مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کچھ معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم الزائد کو میرے متعلق ایسا خواب دکھایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ہے میری ساری داستان عبرت کا نشان۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ سے نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھایا اور اللہ سے اس طرح مناجات کرنے لگا، غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میرے امیدوں کی لاج رکھنے والے، گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے پاک پروردگار، اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اپنے عفو کرم کے صدقے مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھ اور اپنی ناراضگی سے بچایا ہے۔ پہلے پروردگار، میں کما حق کا تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا رد نہیں کرے گا، میں صرف تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا سنا دے اور مجھے اپنے عفو کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اس کی یہ رکت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آ گئی، دل کی آنکھیں کھل گئی، مجھے خواب میں پیارے آقا مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، جو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو کرم سے مایوس مت کر، بے شک محمد بن ارون کے افعال سے بے خبر ہے، اور اللہ اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا، بے شک اللہ بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور کے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا، اور ذرے ذرے کا حساب لے کر اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرا بار بھی ظلم کیا ہوگا، مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ارون، کل بروز قیامت اللہ عز و جل تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں دھکیل دیں گے، پھر تو دنیاوی 3 دن اور جکڑ کا جنم کی طرف وہ 3 رات کے برابر جنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ بیان فرماتا ہے کہ میں نے اسے اور یہ بات لازم کر لی کہ میرا جو بندہ بھی کسی کی جان قتل کرے گا یا شراب پیے گا، اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کسائی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ عز و جل تیری ماں کے قدموں میں تیرے لیے رقم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ وہ اللہ سے سوال کرے گی، اے اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تیرے ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون کے پاس گیا، اسے بشارت دی۔ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح فرمایا۔ پھر میں نے اپنا پورا خواب سنایا۔ خدا کی قسم، میرا یہ خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کا حملہ کا سایہ عطا فرمائے، ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی جہنم کی آگ میں نہ ڈالے، اور ہمارے کمزور جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم سے تو دنیاوی آگ کی چنگاری برداشت نہیں کی جاتی، جہنم کی تو وہ سخت آگ کس طرح برداشت ہوگی۔ اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے، اور اپنی دائمی رضا سے مالا مال فرمائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو معاف فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔